آپ کے اندر بہت سے اسنام چھپے ہوئے ہیں، آپ کے اندر بہت سے بت چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ شرک کرنے کے لیے ہم بتوں کو ہی سجدہ کریں۔ اس زمانے میں بھی وہ بت ان کے معاشی بینیفٹ کا باعث بھی بنتے تھے، وہ بت ان کے سوشل اسٹیٹس کو بھی ہیلپ کر رہے ہوتے تھے۔ آج کی دنیا میں دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے آج کے طور کے اسنام کے طور پر بنا لی ہیں۔ بہت سے عہدے، بہت سا پیسہ، بہت سے اسٹیٹس، بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے اندر چھپے ہوئے اسنام ہیں اور ہم ان کی چپ چاپ پرستش کرتے رہتے ہیں۔ ہم صحیح اور غلط کے فیصلے میں ان اسنام کی خاطر غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری کتاب انفس و آفاق میں سے میں آپ کے پاس ایک غزل اور لے کر آیا ہوں، اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نور کو قلب کی دیوار میں محصور نہ کر، نور کو قلب کی دیوار میں محصور نہ کر، روشنی چاہیے جس جس کو اسے دور نہ کر۔ اس کے پیچھے اصل میں میرا ایک ذاتی تجربہ شامل ہے کہ زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں نے اپنے ارد گرد بہت سے قریبی لوگوں کو قلب کے بارے میں اور قلب کے نور کے بارے میں اور اندر کے راستوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، اور اس کا مجھے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نظر نہیں آیا۔ میں سال ہر سال لوگوں کو اس راستے کے بارے میں بتاتا رہا اور مجھے کسی شخص نے بھی اس کے بارے میں کوئی پازیٹیو ری ایکشن نہیں دیا۔ تو انسان ہے، انسان تھک جاتا ہے کئی دفعہ۔ تو میرے اندر ایک تھکن آ گئی اور میں نے سوچا کہ یہ بات اب کسی سے کرنے کا فائدہ نہیں ہے، سب کو ان کی زندگی ان کی طریقے سے ہی گزار لینے دی جائے۔ لیکن پھر کہیں میرے اندر سے یہ آواز آئی کہ کہیں تو کوئی ہوگا جس کو اس کی ضرورت ہوگی۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، آخرت میں ایسے ایسے انبیاء پیش ہوں گے کہ جن کے ساتھ ایک ایک شخص ہوگا پوری پوری زندگی کی کاوش میں۔ کچھ ایسے انبیاء بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک شخص بھی نہیں ہوگا، پوری زندگی وہ صرف دوسروں کو بتاتے رہے، سچ بتاتے رہے، اور کسی ایک شخص نے بھی قبول نہیں کیا۔ تو جب اللہ کے نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ معاملات یہ ہوتے رہے کہ پوری زندگی کی کاوش تھے، کچھ لوگ نہیں مانے، جو 5 اولو العزم رسول ہیں ان میں سے ہم دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام اتنے برس 950 برس اپنی قوم کے درمیان رہے، اور اینڈ میں جو لوگ تھے وہ صرف اتنے تھے کہ کشتی میں سما جائیں۔ تو پھر مجھے ایک احساس شرمندگی ہوا اپنی ذات کے ساتھ کہ یہ تھکنے کا کیا معنی ہے؟ جس کو چاہیے ہے روشنی اس کو تو تم نے دینی ہے، صرف اس وجہ سے کہ تمہیں 200 400 500 1000 لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے کیا تم لوگوں کو سچ بتانا چھوڑ دو گے؟ تو یہ اس تناظر میں شعر ہے کہ نور کو قلب کی دیوار میں محصور نہ کر، روشنی چاہیے جس جس کو اسے دور نہ کر۔ آپ وہ روشنی لے کر بیٹھے رہیں، چاہے ساری زندگی گزر جائے کوئی نہ گزرے، لیکن آپ نے دہلیز پہ دیا رکھ کے بیٹھے رہنا ہے۔ آپ کو ضرور یہ کرنا ہے کہ جو وہاں سے گزر رہا ہے اس کو روشنی دینے کی کوشش کریں، پھر کوئی گزرے یا نہ گزرے آپ کی گلی میں سے۔ اور ہے کہ کچھ سفر دل کے پرندوں کے لیے ہوتے ہیں، کچھ سفر دل کے پرندوں کے لیے ہوتے ہیں، سوچ کاندھے پہ لیے خود کو یہاں چور نہ کر۔ میرے جیسے لوگ جو بہت زیادہ ریشنل ہیں، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے جذبوں کے تحت چلتے ہیں اور ایک وہ جو اپنی سوچ کے تحت چلتے ہیں۔ میں بہت زیادہ ریشنل آدمی ہوں، میں بہت زیادہ اپنی سوچ کو لے کر چلنے والا آدمی ہوں۔ لیکن پھر زندگی میں مجھے ایک جگہ پر احساس ہوا کہ صرف آئی کیو میٹر نہیں کرتا، ای کیو اس سے زیادہ میٹر کرتا۔ جذبوں کی بھی ایک اپنی ہی اہمیت ہے، اور کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جن پہ جذبے آپ کو بڑی دور لے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کا ریشنل انالیسس کرنے بیٹھ جائیں تو آپ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے۔ کچھ سفر دل کے پرندوں کے لیے ہوتے ہیں، سوچ کاندھے پہ لیے خود کو یہاں چور نہ کر۔ تو ایسے سفروں پر اپنے دل کے پرندے کو، اپنے جذبوں کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنی لمبی اڑان لے سکیں اور وہاں تک جا سکیں جہاں تک انہوں نے جانا ہے۔ اس ٹائم پر بیٹھ کے اس کی نٹی گریٹیز اور اس کی کیلکولیشنز نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی میں ہر وقت عقل سے فیصلے نہیں ہوتے، کبھی نہ کبھی آپ کو اپنے جذبوں کو آزاد بھی چھوڑنا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے جذبوں کے پیچھے بھی چلنا پڑتا ہے، وہ جذبے آپ کو راہ دکھاتے ہیں۔ اور ہے کہ
ہجرتیں کرتے ہیں جذبات و خرد جسم سے قبل، ہجرتیں کرتے ہیں جذبات و خرد جسم سے قبل، ذات کو دور کہیں جانے پہ مجبور نہ کر۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ کسی شخص نے ہجرت کی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شخص صبح اٹھا اور ہجرت کر گیا۔ ہم دنیا کی جو سب سے عظیم ہجرت ہے اسی کی مثال لے لیتے ہیں۔ جب مکہ معظمہ سے ہجرت کرنی تھی حبشہ کی طرف، یا پھر جب مکہ سے ہجرت کرنی تھی مدینہ منورہ کی طرف، تو کیا ایسے ہوا کہ لوگ ایک دن صبح سو کے اٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ چلے جائیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوا۔ اپنی ہی بستی میں پہلے وہ اجنبی ہو گئے۔ ان کے جذبوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہمارا اب یہاں گزارا نہیں ہے، یہاں کے لوگوں سے ہمارے دل نہیں ملتے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہماری محبتیں اس طرح سے قائم نہیں رہیں۔ تو ان کے جذبات نے ہجرت کر لی، ان کے جذبے ہجرت کر گئے، وہ وہاں رہتے ہوئے بھی اجنبی ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی خرد نے ہجرت کی۔ انہوں نے سوچا جب اس بارے میں، تو سمجھ آ گئی کہ یہاں پر رہ کر اب اپنے نظریے کے اوپر آگے بڑھنا، اپنے نظریے پہ قائم رکھنا بہت مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ تو ان کے جذبے پہلے ہجرت کر گئے، ان کی سوچ پہلے ہجرت کر گئی۔ جسم نے اس کے بعد ہجرت کیا۔ جسم ہمیشہ بعد میں ہی ہجرت کرتے ہیں، پہلے آپ کا اندر ہجرت کر جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو آج کی دنیا کے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں تو بھی ایسے ہی ہے۔ کوئی شخص ہے جو فرض کیجئے بری صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کے دوست یار اچھے نہیں ہیں، وہ جوا کھیلتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں۔ اگر اس شخص کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، وہ کوئی لیکچر سنے گا، کسی بزرگ کی بات سنے گا، کوئی ماں کی تلقین سنے گا، کہیں قرآن پڑھے گا، تو اس کے اندر ایک جو تبدیلی آئے گی، وہ تبدیلی پہلے اس کے دل و دماغ کو ہلا دے گی۔ وہ اگلی دفعہ ان دوستوں کی محفل میں جائے گا اور اجنبی محسوس کرے گا، اس کا نہ وہاں دل لگ رہا ہوگا، نہ اس کا دماغ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ مجھے اس محفل میں بیٹھنا ہے۔ جب اس کا دل و دماغ اس کیفیت سے گزر جائے گا تو پھر وہ اس محفل میں جانا بھی چھوڑ دے گا۔ ذات کو دور کہیں جانے پہ مجبور نہ کر۔ ہجرتیں کرتے ہیں جذبات و خرد جسم سے قبل، ذات کو دور کہیں جانے پہ مجبور نہ کر۔ اب اگر آپ کے دل اور دماغ نے ہجرت نہیں کی تو پھر آپ اپنے جسم کو گھسیٹ کے کیا ہجرت کریں گے؟ کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ ایک اذیت میں ہی رہیں گے۔ جسم تو چلا ہی جائے گا، ذات تو چلی ہی جائے گی جب آپ کے اندر کے شخص نے ہجرت کر لی، جب آپ کے دل و دماغ نے کسی جگہ سے، کسی شخص سے، کسی سچویشن سے، کسی کمپنی سے، کسی معاملے سے ہجرت کر لی، تو بالآخر آپ کا جسم بھی ہجرت کر جائے گا۔ دل و دماغ کی ہجرت کے بغیر اپنی ذات کو زبردستی ہجرت میں مجبور نہ کریں، وہ پائیدار نہیں ہوگی۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے زبردستی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی، اندر نہیں بدلا، وہ نہیں بدل سکتے۔ وہ ہجرت زیادہ دیر چلتی نہیں ہے، آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ اور ہے کہ اپنی ہستی سے نکال ایک نیا ذوق سلیم، اپنی ہستی سے نکال ایک نیا ذوق سلیم، قالب خاکی کو یکسر ہی تو بے نور نہ کر۔ یہ جو ذوق سلیم ہے، یہ انسان کو قلب سلیم عطا فرماتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ایک قلب سلیم لے کر حاضر ہوئے۔ تو جب آپ کو وہ ذوق آ جاتا ہے، ذوق سلیم آ جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کے قلب میں تبدیلی آتی ہے اور آپ ایک قلب سلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ذوق اپنی ہستی سے نکالنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے اندر وہ شوق پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اگین ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، انہوں نے سورج کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف دیکھا، چاند کی طرف دیکھا، پھر کہا میں ان سب ڈوب جانے والوں سے بیزار ہوں، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ وہ جو اندر سے آواز آتی ہے، اس سے آپ کے اندر وہ ذوق سلیم پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک قلب سلیم پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس سے میں نور پیدا ہوتا ہے اور اللہ سے آپ کا تعلق بن جاتا ہے۔ اپنی ہستی سے نکال ایک نیا ذوق سلیم، قالب خاکی کو یکسر ہی تو بے نور نہ کر۔ جس میں نا مٹی کے پتلے ہیں، ہم سارے مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مریں گے تو مٹی ہو جائیں گے۔ قالب خاکی تو ہے، لیکن اس کو یکسر ہی کیا ہم بے نور کر دیں؟ کیا ہم ایک جانور ہی بن جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جب بنایا ہے تو ایک حیوان کا بدن اور ایک فرشتے کی روح دی ہے۔ ہمارے اندر ایک جانور اور ایک فرشتہ موجود ہے، اور ہم جانور بننا چاہتے ہیں یا فرشتہ بننا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ جو ہمارا قالب خاکی ہے، اگر ہم نے وہ ذوق سلیم پیدا نہ کیا، اگر وہ قلب سلیم پیدا نہ کیا، اگر اپنے اندر وہ پیورٹی نہ لے کر آئے کہ ہمارے اندر نور آ سکے، تو پھر ہم مٹی کا ڈھیر ہی رہ جائیں گے اور مٹی کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔
تو اس لیے قالب خاکی کو یکسر ہی تو بے نور نہ کر، بالکل نور سے رشتہ ہی تو ختم نہ کرتے، ذوق سلیم پیدا کر، قلب سلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کر۔ اور ہے کہ میری تنہائی کو محفل میں تماشا نہ بنا، میری تنہائی کو محفل میں تماشا نہ بنا، میری گمنامی کو اس طور پہ مشہور نہ کر۔ جب آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو تنہائی میں جانا پڑتا ہے، آپ کو ایک بنواس لینا پڑتا ہے۔ دنیا آگے نکل رہی ہوتی ہے، لیکن آپ دنیا سے ایسے کنارہ کش ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ آپ کس حد تک تبدیل ہو گئے ہیں۔ پھر جب کسی شخص کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ تنہائی میں آپ نے کیا حاصل کیا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کی اس ذات کو، جس کو آپ نے بڑی تنہائی میں سینچا ہوتا ہے، اس کا جب محفل میں ذکر ہوتا ہے، کسی کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ میری تنہائی کا ایک تماشا بنایا جا رہا ہے، میری گمنامی کو مشہور کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بڑا ہی کٹھن راستہ ہے۔ یہ ایک پل صراط پہ چلنے والی بات ہے کہ جب آپ نے گمنامی میں جی کر کچھ حاصل کیا ہو، لیکن آپ نے اس کو دنیا کو بتانا بھی ہو، جب آپ اس کو بتاتے ہیں تو آپ اپنی گمنامی کو نیگیٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کو نہیں بتاتے ہیں تو دنیا تک پہنچ نہیں پاتی بات۔ تو اس کو تماشا بنائے بغیر اس کو بہت سلجھے ہوئے انداز میں دنیا تک بات پہنچانا، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس پر ہے یہ کہ میری تنہائی کو محفل میں تماشا نہ بنا، میری گمنامی کو اس طور پہ مشہور نہ کر، نفس لوامہ کی تکلیف پہ آنسو نہ بہا، نفس لوامہ کی تکلیف پہ آنسو نہ بہا، نفس امارہ کو اس کرب سے مسرور نہ کر۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نفس بنیادی طور پہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک آپ کا نفس امارہ ہے، جو آپ کو بدی پر، شہوات پر، برائی پر اکساتا ہے، آپ کو آپ کی نفسانی خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک نفس لوامہ ہے، جو کہ ریپینٹنگ سول ہے، جو توبہ کرنا چاہتی ہے، جو گناہوں سے معافی مانگنا چاہتی ہے، جو آپ کی طرف پلٹنا چاہتی ہے۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہے، جس میں اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے اور آپ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نفس لوامہ کی تکلیف پہ آنسو نہ بہا۔ اب اگر تیری سول نے ریپینٹ کرنا شروع کر دیا، اب اگر تیری روح کرب میں مبتلا ہے، معافی مانگ رہی ہے، وہ توبہ کرنا چاہتی ہے، تو توبہ کے عمل سے گزرنا، معافی کے عمل سے گزرنا، اس تکلیف سے گزرنا، یہ تو آپ یوں سمجھے کہ اپنی ذات کو ریزہ ریزہ کر کے دوبارہ سے تشکیل نو کرنے والی بات ہے۔ لیکن اس کے اوپر اداس نہیں ہونا، نفس لوامہ کی تکلیف پہ آنسو نہ بہا، اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی، اپنی بہتری کی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی تکلیف پہ آنسو نہیں بہانے، کیونکہ اگر تم نے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کے اوپر آنسو بہانے شروع کر دیے، تو نفس امارہ کو اس کرب سے مسرور نہ کر۔ تو نفس امارہ تو خوش ہوگا کہ اچھا تم ریپینٹ کر کے تھک گئے ہو، اچھا پوری پوری رات جاگ کے سجدوں میں رو رو کے بس ہو گئی ہے تمہاری، اب تمہیں پتہ چلا ہے اللہ کے راستے پہ چلنا کتنا مشکل ہے، آؤ تمہیں فلم دکھاتے ہیں، آؤ تمہیں کوئی انٹرٹینمنٹ کرواتے ہیں، آؤ تمہیں کسی آسانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، آؤ تمہیں شہوات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو نفس لوامہ کی تکلیف سے آپ کو گزرنا پڑے گا، آنسو بہائے بغیر گزرنا پڑے گا، ادروائز نفس امارہ آپ کی طاق میں ہے۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ آپ ریپینٹنس سے تکلیف میں آنے لگ گئے ہیں، اب آپ اپنی ریپینٹنس کرنے پہ ریپینٹ کر رہے ہیں، تو وہ فوراً آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ نفس لوامہ کی تکلیف پہ آنسو نہ بہا، نفس امارہ کو اس کرب سے مسرور نہ کر، اور ہے کہ مرتکز قلب کو رکھ نقطۂ توحید پہ تو، مرتکز قلب کو رکھ نقطۂ توحید پہ تو، اپنے اندر چھپے اصنام کو مغرور نہ کر۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اپنے قلب کو آپ نے مرتکز رکھنا ہے توحید کے نقطے کے اوپر، وحدانیت کے اوپر۔ ایک اللہ ہے اور میں اس اللہ کی پرستش کرتا ہوں۔ آپ کے اندر بہت سے اصنام چھپے ہوئے ہیں، آپ کے اندر بہت سے بت چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ شرک کرنے کے لیے ہم بتوں کو ہی سجدہ کریں۔ اس زمانے میں بھی وہ بت ان کے معاشی بینیفٹ کا باعث بھی بنتے تھے، وہ بت ان کے سوشل سٹیٹس کو بھی ہیلپ کر رہے ہوتے تھے۔ آج کی دنیا میں دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے آج کے دور کے اصنام کے طور پر بنا لی ہیں، بہت سے عہدے، بہت سا پیسہ، بہت سے سٹیٹس، بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے اندر چھپے ہوئے اصنام ہیں، اور ہم ان کی چپ چاپ پرستش کرتے رہتے ہیں، ہم صحیح اور غلط کے فیصلے میں
उन असनाम की खातिर गलत फ़ैसले कर रहे होते हैं। तो इस दुनिया में अगर ज़िंदगी गुज़ारनी है तो तौहीद के नुक्ते के ऊपर मुर्तकिज़ रखना है अपने कल्ब को। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको एक पलड़े में डाल दिया जाए, पूरी कायनात को दूसरे पलड़े में डाल दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा, वो भारी है। उसकी अहमियत को समझना और उसके ऊपर अपने कल्ब को मुर्तकिज़ रखना, उससे आप अपने नफ्स के अंदर छुपे हुए सारे असनाम को बाईपास करने में, इग्नोर करने में कामयाब हो जाएँगे। वो बुत हैं, पड़े हुए हैं, पड़े रहें, लेकिन आपका उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप उनकी परस्तिश नहीं करते होंगे। जब आप उनकी परस्तिश नहीं करते, तो एक मुसलमान किसी मंदिर के पास से गुज़र रहा है और उस मंदिर में बुत पड़े भी हुए हैं, उस मुसलमान की सेहत तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो देखेगा भी नहीं उस तरफ, इसलिए कि वो तो अल्लाह की तरफ झुका हुआ है। तो उसी तरीके से उस शख्स के कल्ब के अंदर वो असनाम पड़े भी होंगे। जब उनकी अहमियत ही कोई नहीं होगी, वो उनको देख ही नहीं रहा होगा, तो वो ख़त्म हो जाएँगे, बेईमान हो जाएँगे। अपने जो कॉन्सन्ट्रेशन लेवल है, उसको अल्लाह के ऊपर, उसको तौहीद के ऊपर मुर्तकिज़ रखें। और है कि अपनी हस्ती का सफ़र खुद ही किया जाता है। अपनी हस्ती का सफ़र खुद ही किया जाता है, तू मुझे साथ लिए फिरने पे मजबूर ना कर। हम सब ने अपनी-अपनी कब्र में जाना है। अपनी-अपनी लहद है, अपने-अपने अमाल लेकर जाना है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। कोई पीर फ़कीर भी कुछ नहीं कर सकता, कोई मोहब्बत करने वाला भी कुछ नहीं कर सकता। लोग माँ-बाप को दफ़ना के आ जाते हैं, औलादों को दफ़ना के आ जाते हैं, ज़िंदगियाँ चलती रहती हैं। अपनी हस्ती का जो सफ़र है, वो आपने खुद ही करना है। जब कब्र अपनी-अपनी है, तो फिर सफ़र भी अपना-अपना है। आप किसी को साथ लिए फिर नहीं फिर सकते, हाथ पकड़ के। जो आपके रास्ते का मुसाफ़िर है, वो आपके साथ खुद ही चलता रहेगा। जिसकी मंज़िल एक होगी, वो आपके रास्ते का पर आपके साथ चलता रहेगा। जिसने अपने लिए किसी और मंज़िल का इंतख़ाब कर लिया, उसे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं चला सकेंगे, किसी को अपने साथ नहीं चला सकेंगे। खुद किसी के साथ नहीं चल सकेंगे। तो अपनी हस्ती का सफ़र खुद ही किया जाता है। तू मुझे साथ लिए फिरने पे मजबूर ना कर। आप अगर अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को पाना चाहेंगे, आपके लिए एक यूनिक रास्ता होगा, वो मेरे वाला रास्ता नहीं होगा। शायद मैं कुछ बुनियादी बातें बता सकूँ कि इस रास्ते पे क्या होता है, लेकिन आप अपना रास्ता बनाएँगे। आप अपने रास्ते से अल्लाह तक पहुँचेंगे, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी के सर्कमस्टेंसेस फ़र्क हैं। आपकी ज़िंदगी की सिचुएशन फ़र्क है। आपके नफ्स की ख्वाहिशें मेरे नफ्स की ख्वाहिशों से फ़र्क हैं। आपका स्टार्टिंग पॉइंट मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से फ़र्क है, आपका एंडिंग पॉइंट मेरे एंडिंग पॉइंट से फ़र्क होगा। और मक़ता है कि अपने होने का सबब ढूँढ लिया तूने इमाद, अपने होने का सबब ढूँढ लिया तूने इमाद, अब उसे जी के दिखा, शामिल मंशूर ना कर। मुझे बहुत साल लगे अपनी ज़िंदगी का मकसद जानने में। वक़्त लगता है मकसद हयात को जानने में, समझने में कि क्या है मेरी ज़िंदगी का पर्पस, हुँ? कहाँ तक कैसे पहुँचूँगा मैं? फाइनली जब मुझे समझ आ गई ये बात, तो फिर मैंने अपने आप से ये कहा कि अब उसे जी के दिखा, शामिल मंशूर ना कर। अब इसको मंशूर के तौर पर लिख ना दे कि मैं ये करूँगा, अब कर। ये घड़ी महशर की है, तू अरसा महशर में है। इस पल में कीमत अदा कर उसकी। तो जब मुझे समझ आ गई कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, तो फिर मैंने उसको करना शुरू कर दिया, बजाए इसके कि मैं सोचूँ कि ये मैं करूँगा। फिर मैं जिस भी हालात में था, जिन भी सर्कमस्टेंसेस में था, जिस भी सिचुएशन से गुज़र रहा था, उस सिचुएशन के अंदर मैं जो कर सकता था, जैसे कर सकता था, जितना कर सकता था, मैंने वो किया, वो करने की कोशिश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला करता रहूँगा।